الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، مومن کے یہ دامن میں دولت ہے بہت اچھی، قرآن ہے بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، پھر اس پہ چلے امت تو امت ہے بہت اچھی، اور مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، آقا کی غلامی کا ہے شرف تمہیں حاصل، اللہ کی قسم ہماری قسمت ہے بہت اچھی۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس گئے گزرے دور میں صحابہ کی غلامی نصیب فرمائی ہے۔ صحابہ کون ہیں؟ جن کے ایمان کو اللہ نے آپ کے اور میرے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا ہے۔ معزز سامعین، توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے۔ میں بغیر تمہید کے جو مجھے حکم دیا گیا، میں اپنے نبی کے یاروں کی عظمت، اپنے نبی کے یاروں کی شان، اپنے نبی کے یاروں کی رفعت اور بلندی کا تذکرہ کروں۔ رب کعبہ کی قسم ہے یارو، وہ صحابہ جن کو کائنات کے پروردگار نے خود چن کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا صحابی بنایا ہے، وہ صحابہ جن سے کائنات کا پروردگار خود راضی ہو گیا، وہ صحابہ جن کے ایمان کا تذکرہ اللہ نے خود قرآن پاک کے اندر کر دیا ہے، وہ صحابہ جن کے ایمان کو اللہ نے آپ کے اور میرے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا ہے۔ آج بھی یہ اصول ہے کہ جیسا استاد ہو ویسے شاگرد ہوا کرتے ہیں، اگر استاد اعلیٰ ہو تو شاگرد بھی اعلیٰ ہوا کرتے ہیں۔ آؤ دیکھو نا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام استاد ہیں تو میرے پاک پیغمبر استادوں میں اعلیٰ ہیں، تو بولو جیسے میرے نبی استادوں میں اعلیٰ ہے ویسے میرے نبی کے یار سارے شاگردوں میں اعلیٰ ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اعلیٰ، اور یارو صرف میرے پیغمبر کی ذات اعلیٰ نہیں، میرے پیغمبر کی بات بھی اعلیٰ، آپ کا کھانا بھی اعلیٰ، آپ کا پینا بھی اعلیٰ، آپ کا پسینہ بھی اعلیٰ، آپ کا کرینہ بھی اعلیٰ، آپ کا نگینہ بھی اعلیٰ، آپ کا بچپن بھی اعلیٰ، آپ کا لڑکپن بھی اعلیٰ، آپ کی جوانی بھی اعلیٰ، آپ کی نبوت بھی اعلیٰ، آپ کی رسالت بھی اعلیٰ، آپ کی طہارت بھی اعلیٰ، آپ کی دیانت بھی اعلیٰ، آپ کی امانت بھی اعلیٰ، آپ کی شرافت بھی اعلیٰ، آپ کا حسن بھی اعلیٰ، آپ کا جمال بھی اعلیٰ، آپ کی صورت بھی اعلیٰ، آپ کی سیرت بھی اعلیٰ، آپ کا بچپن بھی اعلیٰ، آپ کا لڑکپن بھی اعلیٰ، آپ کی جوانی بھی اعلیٰ، آپ کی نبوت بھی اعلیٰ، آپ کا زمانہ بھی اعلیٰ، آپ کا آنا بھی اعلیٰ، آپ کا جانا بھی اعلیٰ، آپ کا رونا بھی اعلیٰ، آپ کا مسکرانا بھی اعلیٰ، آپ کا حسب بھی اعلیٰ، آپ کا نسب بھی اعلیٰ، آپ کا کنبہ بھی اعلیٰ، آپ کا قبیلہ بھی اعلیٰ، آپ کی رحمت بھی اعلیٰ، آپ کا کردار بھی اعلیٰ، آپ کا انداز بھی اعلیٰ، آپ کا قیام بھی اعلیٰ، آپ کا رکوع بھی اعلیٰ، آپ کے سجدے بھی اعلیٰ، آپ کی دعائیں بھی اعلیٰ، آپ کی بنات بھی اعلیٰ، آپ کی ازواج بھی اعلیٰ۔ اور مجھے کہنے دیجئے میرا پیغمبر ساری کائنات میں اعلیٰ، پھر میرے پیغمبر کے یار بھی ساری کائنات میں سے اعلیٰ، میرے پیغمبر کا صدیق بھی اعلیٰ، آپ کا فاروق بھی اعلیٰ، آپ کا عثمان بھی اعلیٰ، آپ کا حیدر کرار بھی اعلیٰ، آپ کا امیر معاویہ بھی اعلیٰ، آپ کے حسنین کریمین بھی اعلیٰ۔ پھر میں نو آکھن دیو نا، اے اج تسی نماز پڑھ دیو شیخ سدیس دے پیچھے تسی آکھ دیو اے بندہ بڑا عظمت والا، انہیں نماز پڑھیے مکے دے امام دے پیچھے پڑھیے، اے میں انہاں دی عظمت دا چرچا کیوں نہ کرا جنہاں نے نمازاں پڑھیے کائنات دے نبیاں دے امام دے پیچھے پڑھیے۔ اے تسی آکھ دیو میں حضرت علامہ ظہیر نو ویکھیا میں بڑی قسمت والا، اے انہاں دی قسمت
قسمت دا عالم کی ہوئے گا جنہاں نے آمینہ دے لال نو ویکھے مینو آکھن دیو صحابہ کوئی عام جماعت نہیں، صحابہ کوئی عام شخصیات نہیں، بلکہ صحابہ اعلیٰ بولو صحابہ، اعلیٰ اچھی بولو صحابہ، دوے ہاتھ چاہ کے بولو صحابہ، اعلیٰ بولو صحابہ، اعلیٰ صحابہ، اعلیٰ صحابہ، بالا صحابہ، بلند صحابہ، بلند تر صحابہ، عظیم صحابہ، عظیم تر صحابہ، ستارے صحابہ، پیارے صحابہ ہمارے، اور سارے بولو صحابہ جنتی سارے کے سارے صحابہ اللہ بولو حضور دے سارے یار، اچھی بولو حضور دے سارے یار آلہ۔ اور آؤ نا دیکھیے حضرات گرامی قدر، اللہ نے جدو میرے نبی دا تعارف کروایا ہے نا تو کی آکھیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب توجہ آپ میری طرف رکھیے، اللہ نے حضور علیہ السلام پر سارا دین نازل کیا ہے۔ میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھانے لگا ہوں کہ جو دفاع صحابہ ہے نا وہ دفاع صحابہ نہیں ہے، دفاع دین ہے۔ بولو دفاع صحابہ دفاع جو صحابہ کا دفاع کرتا ہے وہ صرف صحابہ کا نہیں پورے دین کا دفاع کرتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اب سوال پیدا ہوتے ہیں، آپ کہیں گے وہ کیسے؟ توجہ میری طرف رکھیے حضرات گرامی کے در، اللہ نے میرے نبی کو نبوت کا تاج پہنایا۔ میرے نبی 40 سال کی عمر میں آپ خاتم النبیین بن گئے، آپ کے سر مبارک پر نبوت کا تاج سجا دیا گیا۔ پہلے میرے نبی نہیں ہیں، غار میں چھپ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ اب اللہ نے میرے نبی کو جب نبوت عطا کی ہے، اب میرے نبی کا چلنا بھی عبادت بن گیا، اب میرے نبی کا بیٹھنا بھی عبادت بن گیا۔ میرے نبی بولتے ہیں تو عبادت بن جاتی ہے، میرا نبی چلتا ہے تو دین بن جاتا ہے، میرا نبی روتا ہے تو دین بن جاتا ہے، میرا نبی مسکراتے ہیں تو دین بن جاتا ہے، میرے نبی تلوار اٹھاتے ہیں تو دین بن جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن پاک کی ایک ایک آیت میرے نبی کے قلب اطہر پر اترتی چلی گئی، ایک ایک دین کا حکم میرے نبی کے پاس پہنچتا چلا گیا ہے۔ اب توجہ میری طرف رکھیے، یہ سارا دین میرے نبی کے پاس، یہ سارا 30 پاروں والا قرآن میرے نبی کے پاس۔ اب سوال یہ پیدا ہوتے، میرے نبی دنیا سے جانے لگیں، اب یہ جو سارا دین ہے اس کو سیف کیسے کیا جائے گا، اب اس کی حفاظت کیسے کی جائے گی؟ سوال پیدا ہوتے، کیا کسی کیمرے کے ذریعے سے میرے نبی کی اداؤں کو محفوظ کر لیا جائے گا؟ کیا کسی کیمرے کے ذریعے سے میرے نبی کی زندگی کو محفوظ کر لیا جائے گا؟ نہ بابا نہ۔ اللہ نے کہا ہوگا اور میرا سوہنا نبی کیمرہ ٹوٹ سکتا ہے، کیمرہ خراب ہو سکتا ہے، میں تیرے دین کو محفوظ کرنے کے لیے، میں تیری اداؤں کو محفوظ کرنے کے لیے میں نے تجھے دیکھنا ایسے یار عطا کیے جو تیری ایک ایک ادا کی حفاظت کریں گے۔ اور دیکھو تو صحیح نا، پھر میرے نبی کے یاروں نے میرے نبی کی ہر ادا کی حفاظت کی ہے۔ میرے نبی جیسے چلے آپ صحابہ نے نوٹ کر لیا، میرے نبی نے جیسے گفتگو کی صحابہ نے نوٹ کر لی، میرے نبی کے لفظوں کو صحابہ نے نوٹ کر لیا، میرے نبی کے جملوں کو صحابہ نے نوٹ کر لیا، یہاں تلک کہ صحابہ نے میرے نبی کی اس قدر نقل اتاری ہے۔ میرے نبی کے ایک یار نے دیکھا، اس کی تھوڑی سی کو کم کرو بھی، میرے نبی کے ایک یار نے دیکھا میرے نبی کا پہلا بٹن کھلا ہوا، میرے نبی کو جب دیکھا ساری زندگی اس صحابی نے اپنا یہ بٹن بند نہیں کیا کہ میں نے اپنے نبی کو اس انداز سے دیکھا ہے۔ ایک یار نے دیکھا آپ کدو پسند کیا کرتے، اس صحابی نے ساری زندگی کدو کھایا کہ میرے نبی کو یہ سبزی پسند ہے۔ میرے نبی کے ایک یار نے دیکھا آپ نے لہسن کو پسند نہیں کیا، اس نے کبھی لہسن کھایا کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سواری پر سوار ہیں، نیچے
اتر گئے، چل کر کے واپس آئے، پھر سواری پر سوار ہو گئے۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، آپ کو تو کوئی کام نہیں تھا، اس کے باوجود بھی آپ چل کر کے واپس آئے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یارو مجھے کوئی کام نہیں تھا، لیکن میں نے اپنے نبی کو دیکھا، میرے نبی ایک دن ایسے ہی چل کر کے اس جگہ پر چل کر کے واپس آئے تھے، میں نے اپنے نبی کی ادا کو اپنایا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اوے حجر اسود تو دیکھ نہ، حجر اسود نہ تو نفع دے سکتے نہ تو نقصان دے سکتا ہے، لیکن اے حجر اسود میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنے نبی کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک ادا میرے نبی کی صحابہ نے محفوظ کر لی، ایک جملہ میرے نبی کا صحابہ نے محفوظ کر لیا، ایک حدیث میرے نبی کی صحابہ نے محفوظ کر لی، ایک ادا کی نقل صحابہ کرتے چلے گئے۔ اور فیصل آباد کے باسیوں میرے نبی کے یاروں نے میرے نبی کی اس انداز سے نقل کی ہے کہ پھر صحابہ نہیں رہے، صحابہ میرے نبی کی تصویر بن گئے، صحابہ میرے نبی کا تخیل بن گئے، صحابہ میرے نبی کا انداز بن گئے، صحابہ میرے نبی کی جوانی بن گئے، صحابہ میرے نبی کی صداقت بن گئے، صحابہ میرے نبی کی شرافت بن گئے، صحابہ میرے نبی کی وکالت بن گئے، صحابہ میرے نبی کی صداقت بن گئے، صحابہ میرے نبی کی ادائیں بن گئے، صحابہ میرے نبی کی وفائیں بن گئے، صحابہ میرے نبی کی محبت بن گئے، صحابہ میرے نبی کی شجاعت بن گئے، صحابہ میرے نبی کا انداز بن گئے، صحابہ میرے نبی کا کردار بن گئے، صحابہ میرے نبی کے یار بن گئے، صحابہ میرے نبی کے وفادار بن گئے، صحابہ میرے نبی کے حبدار بن گئے، صحابہ میرے نبی کے دین کے سپاہی بن گئے۔ آؤ نہ یارو آج بھی اسے کہا جاتا ہے تو دین کے کسی اور بات پر نہیں کرتا طنز، جب بھی بات کرتے صحابہ پر بات کرتے، تو کلمے کی بات نہیں کرتا، تو روزے کی بات نہیں کرتا، تو نماز کی بات نہیں کرتا، تو صحابہ کو برا کیوں کہتا ہے؟ تو وہ یہی جواب دیتا ہے اصل بات یہ ہے میں جب بھی دین پر حملہ کرنے لگتا ہوں مجھے سامنے صحابہ پہرے دار نظر آتے ہیں، میں اسی لیے صحابہ کو برا کہتا ہوں۔ جب میں کلمہ تبدیل کرنے لگتا ہوں سامنے مجھے صحابہ نظر آتے ہیں، جب نماز تبدیل کرنے لگتا ہوں سامنے مجھے صحابہ نظر آتے ہیں، جب قرآن تبدیل کرنے لگتا ہوں سامنے مجھے صحابہ نظر آتے ہیں، جب میں خلافت تبدیل کرنے لگتا ہوں سامنے مجھے صحابہ نظر آتے ہیں، جب میں امامت تبدیل کرنے لگتا ہوں سامنے مجھے صحابہ نظر آتے ہیں۔ یہ صحابہ دین کے پہرے دار ہے، اس وجہ سے صحابہ کو برا کہا جاتا ہے، اس وجہ سے صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہے۔ اور میں نے کہا صحابہ دین کے پہرے دار ہیں، ہم صحابہ کی عزت کے پہرے دار ہیں، وہ دیوانے محمد کے، میں دیوانہ صحابہ کا، وہ پروانے محمد کے، میں پروانہ صحابہ کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، مقام صحابہ، عظمت صحابہ، مجاہ صحابہ، پہرے دار صحابہ، عہدیدار صحابہ، جناب حضرت مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب۔ دفاع صحابہ دفاع دین ہے، بولو دفاع صحابہ دفاع مکمل۔ دیکھیں اسے صحابہ کا کچھ نہیں بگاڑا اس نے، لیکن اسے معلوم ہے کہ میرے نبی کی ایک ادا کو یارو دیکھو نا، حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک، آپ کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید ہیں یہ بھی صحابہ نے بتائے ہیں۔ آپ جب غصے میں آتے تو آپ کی پیشانی مبارک پر ایک رگ نمایاں ہوتی، صحابہ نے وہ بھی دیکھی تو وہ بھی نوٹ کر لی ہے۔ آپ جب مسکراتے تو آپ کے کتنے دندان مبارک نظر آتے، صحابہ نے وہ بھی بیان کر دیے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا، صحابہ سارے کے سارے اعلیٰ، بولو صحابہ سارے کے سارے۔ میرا دل کرتا ہے میں آپ کو صحابہ کی عظمت اس انداز سے سناؤں، سارے صحابہ اعلیٰ ہیں، ان سارے صحابہ میں سے نا وہ جو 1400 میرے نبی کے یار ہیں جو بیعت رضوان میں میرے نبی کے پاس موجود ہوئے، وہ سب سے اعلیٰ، بولو وہ سب سے اونچی بولو وہ سب سے
میں چوتھا گیر تاں لایا ہے کہ زیادہ گفتگو تھوڑے ٹائم چوے اچھی میرے نال بولو وہ 1400 سب سے بولو سب سے اعلیٰ کیسے اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے جن کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر کر دیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے یار حضرت عثمان غنی کو اپنا سفیر بنا کر کے بھیج دیا ہے حضرت عثمان غنی آپ کے سفیر بن کر کے چل دیے ہیں حضرت عثمان سے کہا گیا آئیے عثمان آپ بیت اللہ کا طواف کیجئے آپ حجر اسود کو بوسے دیجئے آپ صفا اور مروہ کی سعی کیجئے آپ کو سب اجازت ہے حضرت عثمان فرماتے ہو نہیں اگر میرا پیغمبر میرے نبی کو اجازت نہیں عثمان اپنے آقا کے بغیر عبادت بیت اللہ کی بھی کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے پھیلا دی گئی بات حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے میرے نبی تک جب بات پہنچی ہے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا میرے نبی بڑے پریشان ہوئے ہیں میرے نبی نے تمام صحابہ کو بلایا اور بلا کر کے کہا یارو میرے یار کو میرے سفیر کو شہید کر دیا گیا ہے آؤ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرو عثمان غنی کے لہو کا بدلہ لے کر کے جائیں گے اب توجہ میری طرف رکھیے گا میرے نبی نے ہاتھ پھیلا دیا حضرت صدیق اکبر نے میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کر دیے حضرت فاروق اعظم نے بیعت کیے حضرت مولا علی آگے آ کر کے عرض کرتے ہیں آقا اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں گے عثمان کے لہو کا بدلہ لے کر کے جائیں گے اور تم کہتے ہو یہ لوگ دیوانے ہیں یہ ایسے ہی صحابہ کرتے ہیں آؤ میں تمہیں اپنے نبی کے ایک یار کی قیمت بتاؤں میرے نبی نے اپنے یار دا مول پائے میرے نبی نے اپنے یار دی قیمت لائیے حضور فرماندے نے میری جان تے میرے 1411 دی جان ہاں سب قربان ہیں لیکن میں اپنے یار کا بدلہ لے کر کے جاؤں گا میرے نبی کے ایک کی جان اتنی قیمتی ہے اب توجہ میری طرف یہ جو انداز میں پیش کرنے لگا ہوں آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا میرا دل چاہتا ہے آپ کے لفظوں میں صحابہ کی محبت آئے اور آپ جتنا جس کو اس بات کی سمجھ آئے کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بول لے اور اگر کسی کو سادہ سمجھ آئے اور صحابہ کی محبت ہو تو وہ کھڑے ہو کر کے اس بات کی تائید کرے جو بات میں کرنے لگا ہوں دیکھو منظر دیکھو نیچے میرے نبی کا ہاتھ ہے اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ ہے میرے سونے نبی فرماتے ہیں یہ جو میرا دوسرا ہاتھ ہے یہ میرا ہاتھ نہیں ہے ہاسا شدو عثمان یہ میرا ہاتھ عثمان غنی کا ہاتھ ہے میں عثمان کی طرف سے بھی بیعت لیتا ہوں اب توجہ میری طرف رکھیے نیچے میرے نبی کا ہاتھ اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ اللہ کو اتنا پسند آیا اللہ نے بھی اعلان کر دیا ید اللہ فوق ایدیہم اور میرا سہنا نبی نیچے تیرا ہاتھ ہے اوپر تیرے اشاروں کا ہاتھ ہے اوپر مجھ پروردگار کا ہاتھ ہے میں نے کہا یارو آج بھی اگر کوئی بندہ مارا ہو نا تو اس کے کندھے پر کوئی معتبر شخص ہاتھ رکھ دے کوئی ایم پی اے ایم این اے ہاتھ رکھ دے آپ کہتے ہیں نہیں اسے کچھ نہ کہنا اس کے اوپر ایم پی اے کا ہاتھ ہے اس کے اوپر ایم این اے کا ہاتھ ہے اس کے اوپر مفتی کا ہاتھ ہے اس کے اوپر علامہ کا ہاتھ ہے اس کے اوپر چودھری کا ہاتھ ہے میں نے کہا اور کائنات کے بدترین انسان صحابہ کی عزت پر بھونکنے سے پہلے یہ بات یاد رکھنا کہ صحابہ پر رب کبریا کا ہاتھ ہے ید اللہ فوق ایدیہم میں نے کہا دیکھو اگر تم میں جرت ہے تو حضور کے ہاتھ کے نیچے سے اور رب کبریا کے ہاتھ کے درمیان سے
صحابہ کے ہاتھوں کو نکال کر کے تو دکھا. صحابہ اتنے محفوظ ہیں، صحابہ اتنے محفوظ ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے کوئی چاند کی طرف تھوکے تو تھوک اس کے چہرے پہ آتی ہے. وہ اتنے روشن ہیں کہ ان کی عزت پر بولو کوئی فرق آتا نہیں. جو ان کا ہو گیا وہ رب کا ہو گیا، جو ان کا ہو گیا وہ جنتی ہو گیا. جنہوں نے ان جیسا ایمان اپنا لیا وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے ان کی توہین کی وہ ناکام ہو گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، ان کی شکلیں تبدیل ہو گئی. آؤ یارو توجہ، اب میں اپنے بھائیوں کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں. میرا دل چاہتا ہے میں قرآن پاک سے پوچھوں کہ صحابہ کون ہیں. سبحان اللہ، قرآن سے پوچھتے ہیں صحابہ کون ہے. آؤ یارو، میرے نبی کے یاروں کی عصمت قرآن بیان کرتے. قرآن پاک کی ایک آیت میں نہیں، 2 آیات کے اندر نہیں، 3 آیات کے اندر نہیں، صحابہ کرام کی عصمت قرآن پاک کی 1000 سے زیادہ آیات کے اندر اللہ نے بیان کر دیے. قرآن پاک کے اندر اللہ نے صحابہ کی عصمت، صحابہ کی رفت، صحابہ کی بلندی، صحابہ کا تقوی، صحابہ کی صداقت، صحابہ کی عدالت، صحابہ کی شرافت، صحابہ کا بیٹھنا، صحابہ کا اٹھنا، صحابہ کا چلنا اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان کر دیے. اب توجہ میری طرف رکھیے گا، میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ چلنے. قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن صحابہ کو کن الفاظوں میں یاد کرتے، اور میرا دل چاہتے میں قرآن کے 30 پاروں میں سے آپ کو صحابہ کی عصمت سناؤں. آپ دیکھیے نا، یہ قرآن پاک کا پہلا پارا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. میں نے عرض کیا ربا، جن لوگوں کے ایمان کو تو نے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. اگر آپ کا دل چاہے آپ نے لفظ صحابہ میرے ساتھ ساتھ بول دینا. صحابہ کی محبت نظر آنی چاہیے. اے رب کعبہ دی قسم ہے یارو، اسی بڑے گناہگاراں، اسی بڑے خطاکاراں، لیکن ساڈے دلاں دے وچ صحابہ دی محبت ہے. علماء نے لکھے جدو رب دے سامنے ہاتھ اٹھاؤ نا آگ چھڑیا کرو، اللہ بڑا گناہگاراں، لیکن صحابہ دی محبت دل وچ ہے. اس محبت نو قبول کر کے معاف کر دے. علماء کہتے ہیں اللہ کو صحابہ کی محبت بڑی پیاری ہے. جو بندہ صحابہ سے پیار کرتے اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے. اور میرے نبی نے فرما چھڑے، آپ فرماندے نے جیڑا بندہ دنیا وچ رہ کے جن دے نال پیار کردا ہوئے گا کل قیامت والے دن اون دے ہی نال ہوئے گا. پھر آکھو نا ساڈی محبت صحابہ نال اسی قیامت والے دن ہوواں گے تو سیدنا صدیق اکبر دے نال ہوواں گے. آؤ توجہ، قرآن پاک کا پہلا پارا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. میں نے عرض کیا ربا، جن لوگوں کے ایمان کو تو نے آئیڈیل بنا دیا، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا دوسرا پارا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اے اللہ امت وسطا کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا تیسرا پارا، وَكَذَلِكَ قرآن پاک کا تیسرا پارا، وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ. اے اللہ صابر صادق لوگ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا چوتھا پارا، كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ. اے اللہ بہترین امت کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا پانچواں پارا، وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ. اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا چھٹا پارا، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ. اے اللہ تو نے دین جن پر مکمل کر دیا کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا ساتواں پارا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ. اے اللہ جو لوگ تیرا قرآن سنتے آنکھوں سے آنسو بہ پڑا کرتے، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا آٹھواں پارا، اولئک اصحاب الجنہ. اے اللہ جنتی کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا نواں پارا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ. اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 10واں پارا، اولئک هم المؤمنون حقا. اے اللہ حق والے مومن کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 11واں پارا، والسابقون الاولون. اے اللہ سبقت لے جانے والے کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 12واں پارا، فاستقم کما امرتا. اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 13واں پارا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. اے
اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 14واں پارہ، یقولون سلام علیکم، اے اللہ جن کو فرشتے سلام کہیں گے اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 15واں پارہ، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 16واں پارہ، لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 17واں پارہ، وَالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اے اللہ جنہوں نے تیری خاطر اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنا مال چھوڑ دیا، سب کچھ قربان کر دیا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 18واں پارہ، قد افلح المؤمنون، اے اللہ مومن کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 19واں پارہ، وعباد الرحمن الذین یمشون، اے اللہ جن کے چلنے کو تو نے قرآن بنا دیا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 20واں پارہ، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 26واں پارہ، غُلِبَتِ الرُّومُ، اے اللہ غالب آنے والے کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 22واں پارہ، اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، اے اللہ کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 23واں پارہ، سلام قولا من رب الرحیم، اے اللہ جن کو تو خود سلام کہے گا اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 24واں پارہ، اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ، اے اللہ جنہوں نے کہا ہمارا رب ایک اللہ، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 25واں پارہ، وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اے اللہ تیرے یار کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 26واں پارہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ، اے اللہ تیرے نبی کے ساتھی کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 27واں پارہ، اولئک هم الصدیقون، اے اللہ سچے کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 28واں پارہ، اولئک حزب اللہ، اے اللہ تیرا گروہ کون سا؟ فرمایا صحابہ والا۔ قرآن پاک کا 29واں پارہ، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا، اے اللہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والے کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 30واں پارہ، قرآن پاک کا 30واں پارہ، اور فیصل آبادیوں قرآن پاک کا 30واں پارہ، اللہ کہتے ہیں عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ، میں نے کہا اے اللہ جن کی خاطر تو نے اپنے پیغمبر کی پیشانی پر تیوڑی آنا بھی برداشت نہ کیا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرے پاک پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ کائنات کا پروردگار آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔